السلام علیکم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ الله إبراهيم خليلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا داود سمعت أبي إبراهيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني بالصلاة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز صاحبین اکرام، حاضرین جمعہ، محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قرآن مقدس کے اندر اپنے نبیوں کے بارے میں ذکر کیے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک نبیوں کا درجہ جو ہے بہت ہی اونچا ہے. محترم اور دوستو، نبیوں کا ایمان جو ہے ہمیشہ بڑھتا ہی رہتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نبوت کے تاج ڈالا ہوا ہے اور اللہ نے اپنا نبی بنایا اور نبی جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نبیوں کو معصوم بنائے اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ہر نبیوں سے بہت بڑے امتحان لیے، بہت جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بڑی بڑی تکلیفیں اور دکھ دیے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا نبی جو ہے اپنی جان کو دے دیے لیکن جو ہے اپنا رخ نہیں پھرا. اللہ تبارک تعالیٰ کو ایک جانا، ایک سمجھا اور اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرتے رہا. محترم بزرگ اور دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے بہت ہی اونچے نبی ہے، بہت بڑے نبی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اپنے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قرآن مقدس پارہ نمبر 17 کے اندر ارشاد فرماتے یہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ آپ خبردار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں عرض کرتے ہیں کہ اے آپ خبردار ہو جاؤ، ایک بال بھی جو ہے میرے نبی ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے پھیکا نہیں کر سکتی ہے. اور جو ہے اے آپ ایسی ہو جا جیسے ایئر کنڈیشن، یعنی ٹھنڈا ہو جا، اور اتنا ٹھنڈا نہیں یا اتنا گرم بھی نہیں، یعنی بالکل جو ہے بالکل صحیح سلامت ہو جا. سلامت علی ابراہیم، بالکل سلامتی والی آپ ہو جا، یعنی سلامت ہو جا. تو محترم بزرگ اور دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر کتنا ایمان ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے آپ کو حکم دیتے تو آپ جو ہے ایسی ہو جاتی ہے جیسے جنت کے اندر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آگ کے اندر نہیں تھا بلکہ جنت کے باغ میں تھا. محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس آگ کو حکم دیا تو وہ آگ جو ہے جنت کے باغ بن جاتی ہے. وہ آگ جو ہے اس آگ کے اندر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا پاک فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ کا دیدار بھی کر رہا ہے اور جنت کا دسترخوان بھی بچھا ہوا ہے. جنت کی ساری نعمتیں اس آگ کے اندر ہے اور صبح اور شام جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار بھی کر رہا ہے. اور محترم بزرگ اور دوستو، ایک دو دن آگ کے اندر نہیں بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ 40 دن اور 40 رات
آگ کے اندر 40 دن اور 40 رات رہے، اور وہ آگ ایسی آگ تھی کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس آگ کو جو ہے بھڑکانے کے لیے جو ہے کتابوں کے اندر آتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر گھنٹے کے اندر 4000 مجدور جو ہے بھڑکانے کے لیے جاتے تھے، ہر گھنٹے کے اندر 4000 مجدور جو ہے اس آگ کو بھڑکانے کے لیے جاتے تھے، اور جو ہے 40 دن اور 40 رات جو ہے اس آگ کو جو بھڑکاتے رہے، جو ہے اس آگ کو جو ہے جلاتے رہے، اور کتابوں کے اندر آتی ہے کہ وہ آگ جو ہے آسمان سے باتیں کرتی تھی۔ تو آگ کیوں لگائیں؟ صرف اور صرف جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کو مانتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ایک اللہ کو مانتے تھے، اور یہ مشرک لوگ فرماتے تھے کہ نہیں، یہ جو ہے سورج بھی میرا خدا ہے، یہ چاند بھی میرا خدا ہے، یہ جو چیز دیکھتے تھے وہ فرماتے تھے یہ میرا خدا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر جو پارہ نمبر 7 کے رات آتے، یہ سورج کو دیکھا تو عرض کرتے کہ یہ جو چاند سے بڑا ہے اور زمین سے بڑا ہے، یہ میرا خدا ہے۔ فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربی، فرماتے کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ سورج ڈوب جاتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے کہ جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہو سکتا ہے۔ فلما رأى الشمس فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، فرماتے کہ یہ چاند جب نکلا تو چاند کو عرض کرتے یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے کہ جو ڈوب جائے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ رب تو وہ ہے کہ پچھم سے سورج نکالے اور پورب میں ڈبو دے، اور اگر تمہارے خدا کے اندر اتنی طاقت ہے تو جو ہے پچھم سے سورج نکال دے اور پورب میں ڈبا دے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن مقدس کے اندر آتے ہیں کہ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہ سارے جو ہے مشرک جو ہے ہکا بکا ہو جاتے ہیں، جو غیر چیز کو خدا مانتے تھے وہ سب جو ہے ہکا بکا ہو جاتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ہر چیز میں پاس ہو جاتے ہیں۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ نمرود جو ہے وہ اپنے آپ کو بادشاہ کہلاتا تھا، یا اپنے آپ جو ہے گھمنڈ میں رہتا تھا، وہ ہر انسان کو جو ہے قتل کر دیا کرتا تھا، اور بچے کو قتل کر دیتے تھے کہ کہیں نبی پیدا نہ ہو جائے، عورتوں کے حمل والی عورتوں کو قتل کر دیتے تھے کہ کہیں نبی پیدا نہ ہو جائے، اتنے ظلم کرتے تھے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اپنے آپ جو ہے خدائی دعویٰ کرتے تھے کہ میرے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے، میرے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ہر سوال کا جواب ایسے جواب دیے کہ کوئی جو ہے مشرک جو ہے، کوئی یہودی جو ہے، کوئی جو ہے خدا کو نہیں ماننے والے جو ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب نہیں دے سکا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، سب جو ہے ہکا بکا رہ گئے۔ تو محترم بزرگوں اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ان لوگ کو آیا غصہ، اور سب جو ہے انسان کو جمع کر کے، کوئی کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے اور کوئی خدا کو ماننے والے نہیں تھے۔ کتابوں کے اندر آتے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَن تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے باپ جو دادا وغیرہ جو ہے وہ کیا کرتے تھے کہ صنم یعنی مورتی کو جو ہے بناتے تھے اور فروخت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بولتے تھے، اس کو ایک ٹوکری کے اندر دے دیتے تھے اور بولتے تھے کہ جاؤ اس کو بیچ کے آؤ، یہ ہمارے خدا کو بیچ کے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی لے کے جاتے تھے اور جو ہے بستی میں جاتے تھے اور فرماتے کہ لے لو اپنا خدا کو، پر ہے یہ جھوٹا۔ کیا فرماتے تھے کہ یہ لے لو خدا کو، لیکن ہے جھوٹا یہ، کیونکہ مٹی اور سونا چاندی یہ خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ خدا وہ ہے ہر ایک چیز سے پاک ہے، خدا جو ہے ہر ایک چیز سے پاک ہے، کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، بال بچے سے پاک ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، نہ ہی وہ کسی کا باپ ہے، نہ ہی کسی کا بیٹا ہے، نہ ہی وہ کسی سے جنا ہے، نہ ہی وہ کسی کو جنا ہے، یعنی کسی کا باپ اور بیٹا نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ ہی کسی کا باپ ہے، نہ ہی کسی کا بیٹا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، بے شک
شک وہ ایک اکیلا ہے، وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ ساری چیز جو ختم ہو جاتی ہے، ساری چیز جو ختم ہو جائے گی۔ صرف وحدہ لا شریک کی ذات ایسی ذات ہے کہ وہ کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اس کے لیے جو ہے ایسے ایسے ہتھ کنڈے تیار کیے، اور نمرود جو ہے اپنی قوم کو جمع کرتے اور عرض کرتے کہ یہ ابراہیم جو ہے سب دعویٰ کرتے یہ میرا وہ خدا ہے جو میرا وہ خدا ہے جو پچھم سے سورج نکالتا ہے اور پورب میں ڈباتا ہے، اور جو ہے کتابوں کے طرح کے کعبے کے اندر جو ہے 360 بت تھے، اس کو بھی توڑ پھوڑ کر جو ہے سب سے بڑے بت کے کندھے کے اوپر رکھ دیتے ہیں کلاڑا۔ محترم بزرگ اور دوست، بہت لمبا واقعہ ہے، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اس کو آیا غصہ کہ ہمارے بتوں کو بھی توڑ رہے اور جو ہے یہ ہمارے بتوں کے اوپر جو ہے مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال یہ تھا کہ خدا تو ایک ہے، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ میں جو ہے کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اور جو شریک ٹھہراتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قرآن مقدس کے اندر اعلان کرتے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ جو شرک کرتا ہے، جو اللہ کے ساتھ میں کسی کو ٹھہرا دیتا ہے، وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو محترم بزرگ اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ جو ہے ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور ایک ہی اللہ کو جو ہے اسی کی عبادت ہے، اس کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ کرنا حرام ہے۔ کوئی قبر کے اندر، کوئی جو ہے کسی مورتی کے آگے، کسی قبر کے آگے، کسی مزار کے آگے، کسی کے آگے سجدہ کرنا جو ہے بالکل حرام ہے۔ تو محترم بزرگ اور دوست، یہاں تک کہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابی کو بلا کر کے اور عرض کرتے ہیں اے صحابی، تم مجھے جو ہے بہت ماننے والے ہو، بہت عزت کرنے والے ہو، بہت جو ہے احترام کرنے والے ہو، بہت جو ہے ہماری عزت کرنے والے ہو، لیکن یہ آخری گھڑی جو ہے ہم جو ہے ایک خطبہ دیتے ہیں، ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہم رخصت ہو جائیں گے، تو میری قبر کے آگے جو ہے سجدہ مت کرنا، میری قبر کے آگے سجدہ کرنا بھی حرام ہے۔ تو محترم بزرگ اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو ہے ساری قوم جو ہے، نمرود کی قوم جو ہے مشورہ کرتے کہ اس کو جو آگ کے اندر جلا دیا جائے گا، اس کو جو آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا، نہ ابراہیم علیہ السلام جو جل کر خاک ہو جائیں گے۔ تو محترم بزرگ اور دوست، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ آگ، ایسی آگ تیار کرتے کہ کتابوں کے اندر آتے کہ اس آگ کو بھڑکانے کے لیے ہر گھنٹے کے اندر 4000 مزدور جو ہے اس کو بھڑکاتے تھے، اور ایسی آگ ہو گئی تھی، ایسی آگ ہو گئی تھی کہ وہ آگ جو آسمان سے بات کرتی تھی۔ کتابوں کے اندر آتے علماء کرام فرماتے کہ وہ آگ ایسی آگ تھی کہ کوئی چڑیا اس طرف سے جاتی تھی تو جھلس کے نیچے گر جاتی تھی، ایسی دیکھتی ہوئی آگ تھی کہ وہ چڑیا جو ہے گرمی کی وجہ سے، تپش کی وجہ سے جو ہے نیچے گر جاتی تھی، اس آگ کے اندر چلی جاتی تھی۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اس آگ کے اندر بھی جو ہے 40 دن اور 40 رات گزار دیے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے کے اندر بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے آگ کے اندر کیسے گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے آگ کے اندر گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ایک سوٹی لے گئے تھے، تو آگ میں جانے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کو اور خوبصورتی دیتے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جب انسان نماز پڑھنے لگتا ہے، جب انسان مسجد میں آنے لگتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے چہرے کے اندر بہت خوبصورتی کر دیتے ہیں۔ اور اگر دنیا کے اندر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اگر صورت نہ بنائے تو حدیث کتابوں کے اندر آتے کہ جو نمازی ہوتے، جو پرہیزگار ہوتے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے کہ جو انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو مرنے کے وقت جو ہے اس کی زبان کے اندر مسکراہٹ ہوتی ہے، اس کی زبان کے اندر جو ہے مسکراہٹ ہوتی ہے۔ جو نمازی ہوتے تو وہ جب انسان انتقال ہوتے ہیں تو اس کی زبان کے اندر مسکراہٹ ہوتی ہے، اور وہ جو ہے کھلکھلاتا ہوا اس کا چہرہ ہوتا ہے، اور وہ عرض کرتا ہے کہ مجھے جلدی لے کے چلو یہاں سے، یہ تو دنیا قید خانہ ہے، یہ دنیا قید خانہ ہے، یہ یہاں سے جو ہے مجھے جلدی لے کے چلو، وہاں پہ اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات
محترم بزرگ اور دوستو، دنیا والے کو دیکھ کر کے عرض کرتے ہیں کہ مجھے جلدی لے کے چلو، وہاں پہ عیش و عشرت کی جگہ ہے، وہاں پہ جو ہے بہت اچھی جگہ ہے، لیکن جو بے نمازی ہوتی ہے تو مرنے سے پہلے جو ہے فرشتے کے ڈنڈے لگتی ہے، اور مرنے سے پہلے جو ہے اس کو عذاب ہوتی ہے، اور جب مر جاتا ہے تو اس کی زبان سے یہ نکلتی ہے کہ ہائے افسوس، مجھے کہاں پہ لے کے جا رہے ہو، مجھے کہاں پہ لے کے جا رہے ہو، میں دنیا کے اندر اکڑ کے چلتا تھا، دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتا تھا، دنیا کے اندر جو ہے میں مسجد کے اندر نہیں جاتا تھا، دنیا کے اندر جو ہے وہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا تھا، ہائے افسوس، مجھے کہاں پہ لے کے جا رہے ہو، وہاں پہ لے کے جا رہے ہو جہاں مجھے ڈنڈے لگیں گے، جہاں بھی مجھے پریشانی ہوگی، جہاں بھی مجھے بہت دکھ اور تکلیف ہوگی۔ محترم بزرگ اور دوستو، جو انسان بے نمازی گزرتا ہے تو اس کو جانے کے من نہیں کرتا ہے، کیونکہ فرشتے ڈنڈے کے اوپر ڈنڈے لگاتے ہیں، فرشتے جو ہے مرنے سے پہلے ڈنڈے لگاتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ، جو انسان نمازی گزرتے تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے فرشتے کو بھیجتے کہ جنت کا کپڑا لے کے آتا ہے اور جنت کی خوشبو لے کے آتے اور اس کے پاس لے کے آتے، اس کو خوشبو سناتے، اور جو ہے اس خوشبو کے کپڑے کے اندر جو ہے جنت کی خوشبو کے کپڑے کے اندر جو ہے اس کی روح کو رکھتے ہیں۔ لیکن جو بے نمازی گزرتے تو ایسے فرشتے آتے کہ اس کے سر سے لے کر اور پاؤں تک جو ہے 3 رات لپکتے، اور ایسی بدبو ہوتی ہے کہ ایک قطرہ جو ہے اگر زمین کے اندر پھینک دیا جائے تو سارے انسان ختم ہو جائیں گے، سارے انسان بے ہوش ہو جائیں گے، اتنی بدبو ہوتی ہے۔ محترم بزرگ اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ، ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ 5 وقت کی نماز جو ہے پابند سے بڑے، ہر انسان کو جو ہے اللہ کے پاس جانا ہے، ہر انسان کو جو ہے قبر کے اندر جانا ہے، اور قبر کے اندر جو سوال اور جواب کرنا ہے۔ محترم بزرگ اور دوست، انسان کو جو ہے سوچنا چاہیے، انسان کو سمجھنا چاہیے کہ میری زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے صرف کھانے اور کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر اعلان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اگر انسان کام بھی کر رہا ہے اور اللہ کر رہا ہے، وہ کام جو ہے عبادت میں گزرے گا۔ اگر انسان ہاتھ سے کوئی کام کر رہا ہے اور زبان سے اللہ کہہ رہا ہے تو وہ جو ہے عبادت میں گزرے گا، کیونکہ اللہ کا نام ہر وقت ہر گھڑی جو ہے اللہ کا نام لینا چاہیے، اور جب نماز کا وقت آئے تو اس کو نماز پڑھنا چاہیے۔ اور آپ کو جو ہے اہدنا الصراط المستقیم کو چلنے کی توفیق ہو، 5 وقت کی نماز جو ہے پابند سے پڑھنے کی توفیق ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Hey
الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه وهو الذي فرض صلاة الجمعة فسعوا إلى ذكر الله والسلام على محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتعقيب أمير المؤمنين أبي بكر الصديق وعلى الناطق بالصدق والثواب أمير المؤمنين والخطاب وعلى كامل الحياة والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعلى غالب كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الإمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى أمي شريفين الطاهرين من الناس الحمدة والعباس وعلى ستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قال وقام وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعظم وجل وتم وأهم وأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في
فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعلى آل سيدنا